السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسٹوڈیو ون کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احسن ضیاء۔ ناظرین، ایسے لمحات میں جب تباہ کن سیلاب کی جو ہلاکت خیزیاں ہیں وہ سب پر عیاں ہیں اور تقریباً 2 کروڑ پاکستانی کھلے آسمان تلے رحمت خداوندی کے منتظر ہیں، ایسے میں اگر ہم حکومت کی رویے کی طرف نظر دلائیں تو ہمیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ حکومت آج بھی روایتی سستی اور غفلت سے کام لے رہی ہے اور جو سیلاب کے متاثرین ہیں ان کی بحالی کے لیے اس طرح کام نہیں کر رہی جس طرح کی ضرورت ہے۔ جہاں ایک طرف یہ ساری صورتحال ہے، وہاں ہمیں حکومت جو ہے وہ غیر ملکی امداد پر غیر سرکاری تنظیموں سے لڑتی جھگڑتی بھی نظر آتی ہے۔ ناظرین، جہاں متاثرین سیلاب جو ہیں امداد اور بحالی کے منتظر ہیں، وہاں ہمارے حکمران اور ہمارے جو سیاستدان ہیں ہمیں باہم دست و گریباں نظر آتے ہیں۔ ایک طرف یہ ناظرین یہ ساری صورتحال ہے، وہاں دوسری طرف سپریم کورٹ کا جو حالیہ فیصلہ ہے بلوچستان کے 32 ججوں کی مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے، ناظرین یہ تمام موضوعات ایسے ہیں جس میں ہر پاکستانی جو ہے وہ اصل صورتحال جاننا چاہتا ہے۔ آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں جن گیسٹ کو مدعو کیا، میں سمجھتا ہوں اس فیلڈ سے ریلیٹڈ بھی ہیں، سیاست سے بھی ان کا تعلق ہے اور جو ہے قانون کے شعبے سے بھی ان کا تعلق ہے۔ میرے جو پہلے مہمان ہیں خالد رانجہ صاحب، سابق وفاقی وزیر ہیں، میرے دوسرے مہمان طارق شبیر صاحب رکن قومی اسمبلی ہیں اور ان کا تعلق جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، اور میرے تیسرے مہمان جو ہیں ان کا تعلق بھی قانون سے ہے، راجہ ذوالقرنین حیدر صاحب جنرل سیکرٹری ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے۔ آج ہم ان سے بات کرتے ہیں ان موضوعات کے اوپر۔ بہت شکریہ راجہ صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ راجہ صاحب، آپ نے ساری یہ سچویشن دیکھی جو اس وقت چل رہی ہے، ایک طرف سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں اور دوسری طرف ہمیں جو حکومت کی سطح پر جو غفلت اور سستی کی جو رویہ نظر آتا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے حکومت وہی روایتی طریقہ کار اپنائے ہوئے ہے۔ لوگ جو ہیں متاثرین سیلاب جو ہیں وہ تو آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ تو حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن حکومت نہ جانے کس طرف دیکھ رہی ہے۔ آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ میں سمجھ جو چیزیں ابھی نشاندہی کی ہیں وہ بڑی درست ہیں، لیکن اس وقت جو حکومت کو مسئلہ ہے وہ ہے کریڈیبلٹی گیپ کا۔ جو عوام ہے یا باہر کے ممالک ہیں، ان کی اعتماد کی فضا ہے، جو اس کا بینچ مارک ہے وہ بہت نیچے چلا گیا ہے، اور اسی وجہ سے تمام ہمارے مسائل جو ہیں یہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ جب کسی حکومت میں عدم اعتماد ہو تو کریڈیبلٹی گیپ بڑھ جاتا ہے، جب کریڈیبلٹی گیپ بڑھ جاتا ہے تو پھر حکومت کی ہٹ جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس وقت اصل پرابلم آپ کی ہے کہ جو کریڈیبلٹی گیپ ہے اس کی وجہ سے عام آدمی جو ہے وہ محسوس کرتا ہے دیر از نو گورنمنٹ، لہذا ونس یو فیل گورنمنٹ ہے نہیں ہے، میں ایک شاید ایکسٹریم لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ کہ ریٹ کی ایبسنس کی بات کر رہا ہوں میں، گویا کہ جی سوائے وارثی کو نہیں، تو اس صورتحال میں تمام مسائل جو ہے زیادہ گمبھیر ہو جاتے ہیں۔ جی آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کریڈیبلٹی گیپ ہے، یہ تو وہ گیپ ہے جو کہ عوام کا حکومت کے حوالے سے، لیکن ہم دیکھتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کا جو ریسنٹلی بیان آیا اور انہوں نے NGOs کے حوالے سے کہا جی کہ جو غیر ملکی امداد ہے انہیں اعتماد نہیں ہے، وہ سارا اس پہ ضائع ہو جائے گا۔ ایک گیپ جو ہے کریڈیبلٹی کا وہ حکومت اس کا اظہار کر رہی ہے NGOs کے اوپر، اس بارے میں تعلق بھی رہا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ میں عوام کوئی وزیر اعظم سے تاش تھوڑی کھیلتے کہ ہاں جی کریڈیبلٹی گیپ انہیں باتوں سے ہوتا ہے۔ مختلف جو ٹیکنیکل اور مسائل ہے حکومت کا ان سب کا احاطہ کر کے، اور پھر اگر جہاں سے آپ امداد مانگ رہے ہیں وہ کہتے ہیں امداد آپ کو نہیں دیں گے، NGOs کو دے کے، اور پچھلے 10-20 سال سے آپ سنتے آ رہے ہیں کہ NGO کلچر جو ہے یہ ملکی مفاد کے منافی ہے۔ آپ سنتے آ رہے ہیں کہ 100 روپے کا NGO کو ملتا ہے تو اس میں سے 10 روپے صرف ہوتے ہیں وہاں پہ جو چاہتے ہیں، باقی جو ہے وہ رلتے چلا جاتا ہے۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں، لیکن جو حکومت باہر کی ہے ان کو جواز مل گیا ہے یہ کہنے کا ہم تو پیسے دیں گے ان لوگوں کو جو ہمارے پسند کے، ہم حکومت کو پیسے نہیں دیں گے۔ مسئلہ حکومت کا ہے، ایڈمنسٹریشن حکومت کی ہے، مسائل کی جو نشاندہی وہ حکومت نے کرنی ہے، لیکن ان پہ اعتبار نہیں ہے، اور جو عدم اعتبار ہے میرے نزدیک I could be wrong، یہ ایک ایسی پوزیشن ہے جب تک یہ بحال نہ ہو، اور آج ہی آپ سننا شروع کر دیں گے یہ حکومت تبدیل ہو رہی ہے، یہ بوجہ عدم اعتماد ہے، نہیں کچھ ہونے والا ہے۔ جہاں بیٹھیے آپ چائے کے کھوکھے پہ چلے گئے وہاں بھی روزی کی ہو رہی ہے، کچھ ہونے والا ہے۔ تو یہ ہے ایک ایکسٹریم سچویشن جہاں ہم کہتے ہیں کہ جو حکومتی اعتماد ہے وہ ایک بہت ہی نچلی سطح پہ ہے، اور جب تک یہ اعتماد بحال نہیں ہوگا،
آپ دیکھیں گے کہ یہ گورنمنٹ کین ناٹ اٹینڈ ٹو اینی آف دا نیشنل پرابلمس. اچھا طارق صاحب، ابھی رانا صاحب نے بھی کہا کہ یہ کریڈیبلٹی گیپ ہے، عوام کو حکومت پر اعتماد نہیں. ایون پوری دنیا کی بات کرتے ہیں، ہمیں اس وقت فارن ایڈ کی بھی ضرورت ہے، ہمیں لوکل ایڈ کی بھی ضرورت ہے، جو سیلاب کے متاثر ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، لیکن نہ تو قوم اس حکومت پر اعتماد کر رہی ہے اور نہ بیرونی دنیا کے جو ممالک ہیں وہ اس حکومت پر اعتماد کر رہے ہیں. آپ اپنی قومی اسمبلی ہیں، آپ کا تعلق بھی حکومتی جماعت سے ہے، یہ کریڈیبلٹی گیپ آپ نہیں سمجھتے کہ اس کی ذمہ دار جو ہے وہ حکومت خود ہے؟ نہیں، جہاں تک تعلق ہے حسن بھائی کریڈیبلٹی کا، تو مجھے نہیں سمجھ آتی کریڈیبلٹی آپ کس کو کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ جب الیکشنز ہوتے ہیں اس میں پارٹی سے الیکشن لڑتی ہیں. جو بائی الیکشن ابھی چند روز پہلے یا ہفتہ پہلے ہوا ہے اس میں آپ ریزلٹس دیکھ لیں، پیپلز پارٹی نے ون کیا ہے یا نون نے ون کیا ہے. اگر نون جیتی ہے تو پیپلز پارٹی دوسرے نمبر پہ آئی ہے، اور اگر پیپلز پارٹی جیتی ہے تو این نے دوسرے نمبر کے ووٹ لیے ہیں اور بھاری تعداد میں ووٹ لیے ہیں. تو یہ کریڈیبلٹی جانچنے کے لیے میرا خیال ہے یہ کوئی عام پیمانہ نہیں ہے. یہ طریقہ کار ہے. ناپیں اس کریڈیبلٹی کو. ضمنی انتخابات چند حلقوں میں جو ہوئے ہیں وہ بھی تو پیمانہ نہیں ہے نا. ضمنی انتخابات ہوتے ہی حکومت. میں عرض کر دوں نا جی، جہاں تک تعلق ہے امداد کا، تو میں